अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कुछ ज़रूरी मसरूफियात की वजह से आपके सामने मैं वीडियो नहीं रख सका। लेकिन अब जब वक्त मिला है तो आपके सामने वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इन बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी कब्रों के अंदर जाकर मुनकर नकीर से मुनाजरे किए, उनसे बहस की, मुबाहिसे किए और बिल आखिर उन फरिश्तों को इन्होंने शिकस्त दे दी। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से लोगों ने अपने अपने बुज़ुर्गों के नाम पर गढ़े जिसका कोई हिसाब नहीं। और हैरत की बात तो ये है कि कहानी सेम है, बस बुज़ुर्ग मुख्तलिफ है। मतलब एक ही कहानी को कई लोगों के ऊपर चस्पा किया है अलग अलग उलमा ने। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और आप कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर भी आ गए। ऐसे मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर ने अपना काम शुरू कर दिया। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, तुम कौन हो? तुम्हें ये नहीं पता? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब मुलाकात हो मोमिन से, एक मोमिन की दूसरे मोमिन से, तो पहले सलाम करें। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? कहा ये बात तो है, हमें सलाम करना चाहिए। कहा ठीक है, कब्र से बाहर जाइए, फिर से आइए सलाम करके। दोनों फरिश्ते कब्र से बाहर आए, उसके बाद फिर कब्र में दाखिल हुए। समझा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए तुम्हारा रब कौन है? कहने लगा, अच्छा ये बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया था मोमिन समझ के किया था या काफिर समझ के किया था? जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरिश्तों से कहने लगे, बात करने से पहले सलाम किया करो, आदाब नहीं मालूम? तो फरिश्ते अदब से खड़े हो कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर आप पर सलाम हो। तो आपने सलाम का जवाब दिया। जवाब देते ही फिर फरिश्ते पूछे, मन रब्बू का? तो गौसे पाक ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। राबिया बसरी जैसे लोग जब दुनिया से जाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए मौत तोहफा बनी है। तो जब कब्र में गई तो फरिश्ते सवाल करने आ गए, कहा मर रब्बुक? राबिया से पूछ रहे हैं, तेरा रब कौन है? मर रब्बुक? आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया, मन अंतुमा? मुझसे रब का पूछने वालों, पहले अपना बताओ तुम कौन हो। तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा जिसके अंदर मैंने आपको 3 वीडियो सुनाई। एक वीडियो के अंदर है कि एक हजरत कह रहे हैं कि बाइज़ बुस्तामी जब अपनी कब्र के अंदर गए तो फरिश्तों ने आकर उनसे सवाल किया कि मन रब्बो का? तो उन्होंने फरिश्तों को डांट दिया और कहा कि क्या तुम्हें ज़रा भी तमीज़ और सलीक़ा नहीं है कि किसी के पास आते हैं तो सलाम करके आते हैं? जब वो कहा कि जाओ और सलाम करके आओ, जब वो सलाम करके आए तो फिर पूछा कि मन रब्बो का? तो कहा कि बताओ सलाम का जवाब किसे देते हैं, मुसलमान को या काफिर को? तो फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान को। तो कहते हैं फिर ये तो सवाल ही गलत हो गया कि मन रब्बो का इसका मतलब है कि मेरा रब खुदा है। फिर दूसरी वीडियो में आपने देखा होगा कि अहमद नक्शबंदी साहब, जो आलिम कम और जोकर ज़्यादा हैं और अपनी अजीब व गरीब हरकतों से लोगों को बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंटरटेन होते हैं इनकी बातों से। इन्होंने भी वही किस्सा सुनाया लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से कि बड़े पीर साहब ने भी फरिश्तों से ये कहा कि सलाम करके अंदर आओ, फिर उन्होंने कहा कि मन रब्बो का। फिर वो आगे एक दीगर सिलसिला चलता रहा। फिर तीसरी वीडियो आपने सुनी होगी कि जिसके अंदर वो हज़रत कह रहे हैं कि जब राबिया बसरी अपनी कब्र के अंदर गई तो उन्होंने मुनकर नकीर ने पूछा कि मन रब्बो का? उन्होंने भी यही कहा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम मुझे सबने मतलब मुनकर नकीर से सवाल किए। मुनकर नकीर के सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए। मेरे भाइयों, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये सिर्फ किस्से हैं, ये सिर्फ झूठ पर मबनी बातें हैं। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, इसका कुरान और हदीस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। ऐसे ये किस्सा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी बयान किया जाता है, जो कि एक ज़ईफ़ रिवायत है जिसकी सेहत का, सनद का कुछ भी अता पता नहीं, बस तारीख़ के अंदर आ गया तो लोगों ने बयान करना शुरू कर दिया। आप बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई या जो इसके सिवा जो अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप कोई एक सही सनद से रिवायत लेके आएँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कब्र अनवर के अंदर गए हों और उनसे ये सवाल किए गए हों और उन्होंने पलटकर इन बुज़ुर्गों के जैसे जवाब दिए हों, या मौला अली से ये सवाल किए गए हों तो उन्होंने पलटकर ऐसे जवाब दिए हों। ऐसा कभी नहीं होता। ये इस तरह मुनकर नकीर के सवालों के साथ अपने सवाल करना, ये अल्लाह की शरीयत के साथ मजाक है। अल्लाह ने जो दीन नाफिज किया हम पर, जो अल्लाह ने रूल्स बनाए लोगों के लिए, उन रूल्स का ये मजाक उड़ाना है। और अपने बुज़ुर्गों को
پھر چاہے وہ کسی کے بھی نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہو، اپنے بزرگوں کو صحابہ اکرام سے بھی افضل بنانے کی کوشش ہے، اہل بیت سے بھی زیادہ افضل بنانے کی کوشش ہے۔ اور ایک بات میں یہاں اور عرض کر دوں کہ اس پورے کیس میں، ان پوری کہانیوں میں، چاہے وہ بڑے پیر صاحب ہوں یا ربیہ بصری ہوں یا بایزید بستامی ہوں، وہ تینوں ان سارے مسئلوں پہ بری ہیں۔ انہوں نے یہ تعلیمات نہیں دی، ان کے یہ تعلیمات نہیں ہے کہ انہوں نے قبر کے اندر جا کر منکر نکیر سے سوال و جواب کیے، انہوں نے مناظرے کیے منکر نکیر کے ساتھ۔ اچھا، جب مسئلہ قبر کا ہے، جب قبر کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو انہیں آ کے بتا کون رہا ہے؟ بھئی قبر کے اندر کون ہے؟ جو دفن ہوئے وہ اور منکر نکیر، تیسرا تو کوئی نہیں ہے وہاں پر موجود۔ تو پھر یہ باتیں باہر آ کیسے رہی ہیں؟ یہ باہر باتیں کون کر رہا ہے؟ ان تک باتیں کیسے پہنچ رہی ہیں؟ اور سامنے بیٹھے وہ بے وقوف گدھے لوگ جو اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد دیتے، انہیں بھی بالکل عقل نہیں ہے، بالکل بھی ذہن نہیں ہے کہ جب قبر کے اندر معاملات چل رہے ہیں تو یہ باہر ان باتوں کو بیان کون کر رہا ہے؟ کس کے ذریعے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند مت کرنا جس طرح سے نصارہ نے اپنے نبی کی میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہنا۔ اور ان لوگوں نے بڑے پیر صاحب کو یا دیگر بزرگ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کبھی ایسی ایسی کرامتیں ان کے نام پر بیان کری کہ جو نبیوں سے بھی ثابت نہیں، وہ بڑے پیر صاحب اور دیگر بزرگوں کے حوالے سے بیان کر دی۔ کبھی ایسی ایسی معاملات انہوں نے دعوے بزرگوں کے حوالے سے کر دی جو کبھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پوری زندگی میں اس طرح کے دعوے نہیں کیے، مولا علی نے اس طرح کے دعوے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیے جس طرح سے ان لوگوں نے بزرگوں کے حوالوں سے یہ ساری باتیں کری ہوئی ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹی سچی کہانیاں سناتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں اور آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ بڑے بزرگوں کی شان بیان کر دی، میرے بھائیوں صرف جھوٹ پر مبنی باتیں، ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، صرف جھوٹ ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہے، واقعی بڑے پیر صاحب نے قبر کے اندر جا کر فرشتوں سے سوال و جواب کیے ہوں گے، یا بایزید بستامی نے سوال و جواب کیے ہوں گے، یا جن جن بزرگوں کے نام پر یہ جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی انہوں نے ایسا کیا ہوگا، تو پھر وہ دلیلیں دے، وہ دلیل دے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے۔ آپ دکھائیں، حدیث کے اندر دکھائیں، آپ قرآن کے اندر دکھائیں کہ کس صحابی نے اپنی قبر کے اندر جانے کے بعد اس طرح سے سوال و جواب کیے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی شان ہے، وہ ساتوں آسمان دیکھ لیتے ہیں، ساتوں زمینیں دیکھ لیتے ہیں، انہیں ہر چیز کا علم ہے، شروع تا آخر سارے علم ہے، تو پھر تیل انہوں نے دریافت کیوں نہیں کر پایا؟ جب یہ ساتوں زمین کے اندر دیکھ لیتے، اس کے لیے کسی انگریز سائنٹسٹ کی ضرورت کیوں پڑی انہیں تیل دریافت کرنے کے لیے؟ یہ اپنے آپ دریافت کیوں نہیں کر سکے؟ انہیں کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج سے لائٹ بھی بنائی جا سکتی ہے؟ انہیں کیوں نہیں پتا چل پایا پوری زندگی کہ سورج سے لائٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ آج آپ دیکھیں گھر گھر سولر پینل لگے ہوئے ہیں، سولر سے لائٹ چل رہی ہے۔ یہ صرف جھوٹی سچی کہانی اپنے بزرگوں کے نام پر ہمارے سامنے سناتے چلے جاتے ہیں اور ہم بیوقوف بن کر اسے سچ مانتے ہیں اور اس پر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، اور وہ سوال کرے گا بروز حشر کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تم نے عقل کیوں نہیں لگائی؟ تم نے صرف سامنے والے کے کہنے سے اس بات کو سچ مان کیسے لیا؟ پھر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دے بنا اس کی تصدیق کرے ہوئے۔ کیا کبھی کوئی ان حوالوں کو جو یہ بیان کیے جاتے ہیں انہیں کوئی چیک کرتا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب بیان کریں یہ کس کتاب کے اندر ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے؟ جبکہ حدیث کے اندر ہم صحت، متن، ہر چیز پر بات کرتے ہیں، راوی پر بات کرتے ہیں، ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جج کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر ہر چیز کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، اور ان جاہل عالموں کے لیے کیا کہیں اور ان جاہل عوام کے لیے کیا کہیں جو ایسے قصے بیان کرتی ہے، اور جاہل عوام جو ان ایسے قصوں کو سچ مانتی ہے، وہ ان واقعوں کی سندی نہیں مانگتی کہ کس کتاب کے اندر سے آپ یہ بیان کر رہے ہیں، کہ کون سی آیت کے اندر یہ سارے واقعات ماضی میں آئے ہیں، یا کس حدیث کے اندر یہ واقعات ایڈریس ہوئے ہیں، کہیں نہیں ملتے۔ لیکن پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھے یہ قصے، کون سی کتابوں کے اندر سے پڑھ کر یہ قصے آ کر سناتے ہیں۔ اور میں تو سوچتا ہوں یہ جو لاکھوں کے مجمع میں یہ جو ایسی باتیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں، کیا اس کے اندر ایک بھی باشعور انسان نہیں ہوتا جو اٹھ کر ان سے سوال کرے کہ حضرت یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اگر سچ ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ اڑ لیتے تھے، فلاں بزرگ پانی پر چل لیتے تھے، تو کیا آج کی تاریخ کے اندر کوئی ایسا بزرگ موجود نہیں ہے؟
اگر ہے تو ذرا اسے 50 فٹ کی اونچائی سے ذرا کودائیں, اسے دھکا دیں 50 فٹ کی اونچائی سے, دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, وہ بچتا ہے کہ نہیں مرتا. دیکھیں ذرا کہ پانی کے اوپر اسے دوڑا کے دکھائیں کہ وہ ڈوبتا ہے کہ نہیں ڈوبتا. آج تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی ایسے دعوے نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھی. آج کے دور میں میڈیا ہے, اور جب کوئی اس طرح کے دعوے کرے گا تو میڈیا والے فوراً اسے پکڑ لیں گے کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کے اندر یہ ایک ٹرک استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جادو جو لوگ دکھاتے ہیں اسٹیجز کے اوپر یا روڈ کے اوپر, وہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں, وہ ٹرک یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں نے ان کی ٹرک کو پکڑ لیا ہوا ہے. اسی طرح جن کے نام پر یہ کہانیاں سناتے چلے ہیں, اگر اس دور میں بھی میڈیا کا دور ہوتا تو ان کے سارے دعوے باطل ہو چکے ہوتے. ورنہ اگر یہ سچ ہے اور یہ مانتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کاسے میں آنا ساگر بھرا تھا, تو آج یہ بڑے سے بڑا بزرگ لے کے آیا اور میں ایک بالٹی پانی دوں گا اسے, اس ایک پوری بالٹی پانی کو ایک گلاس کے اندر یہ بھر کے دکھا دے, میں اس کی بزرگی کو مان جاؤں گا. آج کوئی بزرگ پانی کے اوپر, کہتے ہیں نا ندی کے اوپر نمازیں پڑھی, تو ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا نالا ذرا اسے جو ہے بنا ان کے پیر گندے ہوئے اس چھوٹے سے نالے کو یہ کراس کر کے دکھائیں, نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کو اپنے آپ پڑھیں, قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں اتاریں. جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں وہ بدلاؤ آئے گا کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب آپ حدیث کو پڑھیں گے, جب آپ سیرت کو پڑھیں گے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے, اصحاب کی زندگی کو دیکھیں گے, اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں گے, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہوئی ہیں ان کا تو دین سے دور دور تک کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.